BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. عراقی شہر رمادی پر دولت اسلامیہ کا قبضہ، سرکاری فوجیں پسپا، شیعہ ملیشیاؤں کو سنی صوبے الانبار پہنچنے کا حکم. ہندو انتہا پسندوں سے اپنی عبادت گاہیں بچانے کے لیے انڈیا میں مسلم سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں کا مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ. بے گھر اور بے بس روہنجیا پناہ گزین بدستور بے رحم پانیوں میں. انڈونیشیا کا اپنے ماہی گیروں کو حکم کہ ڈوبتے لوگ بھی نہ بچائے جائیں. عراق کے سب سے بڑے صوبے الانبار کے دارالحکومت رمادی کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے عراقی حکومت ایران کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا کو وہاں بھیج رہی ہے. ایک سرکاری اہلکار کے مطابق رمادی میں جمعرات کو شروع ہونے والے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے تازہ حملے میں عام شہریوں سمیت اب تک 500 کے قریب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. اس سے قبل دولت اسلامیہ نے سرکاری فورسز کو پسپا کر کے شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا. عراق اور شام کے وسیع علاقے پر دولت اسلامیہ کا قبضہ ہے، جبکہ کئی دیگر حصوں میں شدت پسند تنظیم کے لیے بہت بڑی حمایت موجود ہے. جاوید سومرو کی رپورٹ. یہ اس وقت کے غیر مصدقہ مناظر ہیں جب عراقی فوجیں ملک کے سب سے بڑے صوبے انبار کے شہر رمادی سے فرار ہو رہی تھیں. پیچھے شہر پر دولت اسلامیہ کا قبضہ ہے. ملک کے وزیر اعظم نے فوجی افسران سے کہا تھا کہ وہ ثابت قدم رہیں اور مزید کمک کا انتظار کریں، لیکن حکومتی فورسز نے ان احکامات کو نظر انداز کر دیا تھا. کچھ فوجی اہلکار اور افسران شہر سے نکل گئے ہیں اور وہ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے گئے ہیں. ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ جس قدر بھی ممکن ہو شہریوں کی مدد کی جائے، اور اس سلسلے میں اتحادیوں کی فضائی مدد بھی حاصل کی جا رہی ہے. رمادی میں حالات کی ابتری کے بعد وہاں سے عام شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہر چھوڑ کر نسبتاً محفوظ مقامات کی طرف چلی گئی ہے. رمادی کے کنٹرول کے لیے عراقی فوجیں گزشتہ کئی ماہ سے جنگ لڑ رہی تھیں، لیکن 3 دن قبل حالات اس وقت بدل گئے جب دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے اہم سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر لیا. اس ویڈیو میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ بھاگ کیوں رہے ہو، مرد بنو اور لڑائی لڑو. اب امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے لیے یہ سوال اہم ہے کہ دولت اسلامیہ کی اس خطرناک اور بڑی پیش رفت پر وہ کس طرح رد عمل ظاہر کریں گے. Their communications have been reduced, their funding and financial mechanisms have been reduced. دولت اسلامیہ کے مواصلات کو نقصان پہنچا ہے، ان کی فنڈنگ کے ذرائع کو زک پہنچائی گئی ہے، فضائی کارروائیوں سے ان کی نقل و حرکت کو محدود کیا گیا ہے. لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہوا، اس لیے یہ ممکن ہے کہ رمادی جیسے حملے ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کو واپس کیا جا سکتا ہے. But I am absolutely confident in the days ahead that will be reversed. عراقی فوجوں کی ناکامی کے سبب عراقی وزیر اعظم نے انبار میں دولت اسلامیہ کے خلاف لڑنے کے لیے شیعہ ملیشیاؤں کو منظم کر کے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن اس سنی اکثریتی علاقے میں شیعہ ملیشیاؤں کی موجودگی متعدد لوگوں کے لیے خاصے اشتعال کا سبب بن سکتی ہے. جاوید سمرو، BBC نیوز. اسی بارے میں اب سے ذرا دیر پہلے میں نے BBC عربی سروس کے ایڈگر جلاد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ تکریت سے حال ہی میں دولت اسلامیہ کو نکال دیا گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی کامیابیوں کا سلسلہ رک گیا ہے، لیکن اب رمادی ان کے قبضے میں ہے، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے اور ان کو اس شکست کا بہت صدمہ بھی ہوا ہے. اب سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ حکومت کی طرف سے موصل کو پھر کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑی لڑائی کی توقع تھی اور ساری توجہ وہیں تھی. لیکن داعش کی بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مخالفوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. اس دفعہ انہوں نے رمادی کے حساس علاقوں میں گھس کر وار کیا، جس کے بعد سرکاری دستوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا.
وزیر اعظم الہادی کی جو حکومت ہے ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے اور یہ جو لڑائی ہے ان کے لیے کتنی بڑی لڑائی بنتی جا رہی ہے؟ یہ عراقی حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ موصل کی لڑائی ملتوی کر دی گئی ہے اور عراق کے دیگر بڑے حصوں کو بھی داعش کے قبضے سے نکالنے میں اب زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ فوج مقابلہ کر نہیں پا رہی، جو ایرانی ملیشیا ہیں اگر انہیں لڑنے کے لیے بھیجے تو سنی ناراض ہوتے ہیں، حکومت آخر کرے تو کیا کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کی اصل جڑ سیاسی ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے۔ رمادی میں داعش کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ وہاں کے لوگوں کی حمایت ہے، کیونکہ وہ شیعہ حکومت کے رویے سے تنگ آ چکے ہیں۔ مقامی آبادی کی حمایت کے بغیر اتنے وسیع علاقے پر دولت اسلامیہ پہلے تو قبضہ کرتی ہے اور پھر قبضہ برقرار رکھتی ہے، یعنی انہیں ان علاقوں میں حمایت تو حاصل ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ سال داعش موصل کو اتنے کم وقت میں فتح کرنے میں کامیاب ہوئی اور یہ صورتحال اب تک برقرار ہے۔ لوگ صرف ایسا نہیں کہ اس حکومت سے ناخوش ہوں، بلکہ وہ صدام حسین کے وقت سے ناخوش چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد امریکیوں کے رویے سے ناخوش تھے اور اب اس حکومت سے تو بہت ہی رنجیدہ ہیں یہ سب کے سب لوگ اور ایک طرح سے اس موجودہ حکومت کو سزا دے رہے ہیں۔ اچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ جو عراق کا مسئلہ ہے اس سے سعودی عرب اور ایران کو ایک دم الگ کر دیا جائے؟ یہ دونوں کی دونوں خطے کی بڑی قوتیں ہیں اور یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ بہت جلد اپنا یہ کردار بھول بھی جائیں۔ سعودی عرب کا بہت بڑا کردار ہے اور وہ بار بار یہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یمن میں بھی اس کی ایک مثال ہے اور وہ سب کو دکھانا چاہتا ہے کہ ان کے مفادات نظر انداز نہیں ہو سکتے اور یہ پیغام صرف عراقی حکومت اور پڑوسی ممالک کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ، روس اور باقی عالمی طاقتوں کے لیے بھی ہے۔ اور ایران بھی کچھ ایسا ہی پیغام دینا چاہتا ہے۔ ایران کے مغربی طاقتوں سے مذاکرات چل رہے ہیں اور اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ ایران اور سعودی عرب، یا اگر میں بلا تکلف کہوں تو شیعہ اور سنی واضح لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ جتا رہے ہیں کہ وہ پوری کوشش کریں گے خطے میں اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کرنے کی۔ بی بی سی عربی سروس کے ایڈگر جلاد، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک نے یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف ایک بار پھر فضائی بمباری شروع کر دی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی اپیل کے باوجود گزشتہ رات لڑاکا طیاروں نے عدن کے شمالی شہر میں باغیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ برطانوی بحریہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک سیلر کی تلاش کے لیے پولیس کی مدد حاصل کر لی ہے، جس نے برطانوی بحریہ کے ٹرائیڈنٹ جوہری پروگرام کے بارے میں کہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ بیان دے کر یہ سیلر غائب ہو گئے ہیں۔ مقدونیہ میں کرپشن کے خلاف احتجاج کرنے والے سینکڑوں مظاہرین نے کہا ہے کہ وہ قدامت پسند وزیر اعظم نیکولا گروسکی کے مستعفی ہونے تک حکومت کے صدر دفتر کی عمارت کے باہر احتجاج جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اس عمارت کے سامنے ایک لمبی قطار میں خیمے لگا دیے ہیں۔ انڈیا کے سرکردہ مسلم مذہبی رہنماؤں نے ملک میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی مذہبی منافرت کی مہم پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے تحت دلی میں ایک کانفرنس میں ان رہنماؤں نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے مذہبی اداروں اور تشخص پر حملے سے خوف زدہ نہ ہوں۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔ یہ مٹھی بھر سمپردائک شکتیوں سے، طاقتوں سے ڈر جائیں گے؟ یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے وطن میں، ہمارے دیش میں، ہماری دھرتی پہ۔ بھارت کے مسلمان حالیہ مہینوں میں بڑھتے ہوئے مذہبی حملوں سے سخت برہمہ ہیں۔ دلی میں ایک کانفرنس میں مسلم رہنماؤں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بعض ہندو تنظیموں کی مذہبی جارحیت اور منافرت پر روک لگائے۔ اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، مالک ہیں، شریک ہیں۔ ہم بائی چانس انڈین نہیں ہیں، بائی چوائس انڈین ہیں اس ملک میں۔ یہی ہم مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہی حکومت کو بتانا چاہتے ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کو۔ متعدد ہندو مذہبی رہنماؤں نے بھی مسلمانوں کی حمایت کی۔ کوئی کہتا ہے کہ مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھین لو، کوئی کہتا ہے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دیا جائے،
کوئی کہتا ہے کہ اسلام کو ماننے والا مسلمان آتنکوادی ہو گیا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو کہ وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں. سہارا بے سہاروں. مسلم رہنماؤں کا کہنا تھا کہ متعدد تنظیمیں منظم طریقے سے اسلام کو نشانہ بنا رہی ہیں. اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے. میں کہتا ہوں دہشت گردی کے لیے کسی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے, جہالت کافی ہے اس کے لیے. میں نریندر دامودر داس مودی. ایک برس قبل بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد بھارت میں مذہبی اقلیتوں اور ان کے اداروں کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی حالیہ مہینوں میں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ آئین کے تحفظ کے پابند ہیں, لیکن معاشرے میں بڑھتی ہوئی منافرت سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے. شکیل اختر, BBC نیوز, دلی. آپ BBC اردو کا پروگرام سربین دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا حالت زار ان روہنجیا پناہ گزینوں کی کہ ہر ملک جن کے لیے علاقہ ممنوع ہے. BBC اردو کے پروگرام سربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. تھائی لینڈ اور ملیشیا جانے کی کوشش کرنے والے سینکڑوں پناہ گزین ابھی تک بے یار و مددگار بھٹک رہے ہیں. کچھ روہنجیا مسلمان پناہ گزینوں کو سمندر میں کئی ماہ بھٹکنے کے بعد انڈونیشیا کے صوبے آچے میں بچا لیا گیا ہے, لیکن ان کو بچانے والے مچھیروں کا کہنا ہے کہ حکام نے انہیں پناہ گزینوں کو بچانے سے منع کیا ہے اور ڈوبتے لوگوں کو بھی بچانے کی اجازت نہیں ہے. مارٹن پیشنس کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی. ایک مشکل ترین اور انتہائی خطرناک سفر کے بعد یہ لوگ ساحل پر پہنچ گئے ہیں. کئی ماہ سمندر میں گزارنے کے بعد تھکے ماندے, بھوک اور صدمے سے دوچار لوگوں کے مناظر. ان کے رونے اور چلانے کی آوازیں صرف تب سنی گئیں جب ان کی کشتی ڈوب گئی. انڈونیشیائی مچھیروں نے انہیں بچا لیا, لیکن اس کے بعد بھی یہ اپنے سفر کا خوف بھلا نہیں پائے ہیں. اس خاتون کی بیمار بیٹی کو کئی ماہ کے بعد طبی امداد مل رہی ہے. ہم 2 ہفتوں سے بھوکے مر رہے تھے. میں نے کشتی پر چھوٹے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے. لیکن ساحل پر پہنچنے کے بعد بھی تصادم ختم نہیں ہوا. کشتی پر خوراک کے آخری کچھ ٹکڑوں پر شدید لڑائی ہوئی, جس میں بچنے والوں کے مطابق 100 کے قریب پناہ گزین قتل ہوئے تھے. کچھ لوگوں پر چاقوؤں سے وار ہوئے اور کچھ کو مار پیٹ کر ہلاک کیا گیا اور پھر سمندر میں پھینک دیا گیا. میرے 3 دوست مارے گئے. یہ پناہ گزین میانمار اور بنگلہ دیش کو ایک نئی زندگی کی تلاش میں چھوڑ کر نکلے تھے. کچھ نسلی تشدد سے بھاگ کر اور کچھ روزگار کے مواقع ڈھونڈتے ہوئے. یہ ملائیشیا جانا چاہتے تھے, لیکن ان کی کشتی کو لنگر انداز ہونے کی اجازت نہیں ملی اور اب ان کی قسمت امدادی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں ہے. یہاں پر مرد, خواتین اور بچے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں. اپنی منزل پر تو یہ پہنچ نہیں سکے, لیکن یہاں پر جتنے افراد موجود ہیں اتنی ہی پناہ گزینوں سے بھری ہوئی کشتیاں سمندر میں اس وقت موجود ہیں. ان میں سے کچھ لوگوں کو واپس گھر بھیج دیا جائے گا اور کچھ کو پناہ ملے گی, لیکن جو اب تک سمندر میں ہیں وہ اب بھی صرف پانی کے رحم و کرم پر ہیں. مارٹن پیشنس کی رپورٹ. اور روہنجیا پناہ گزینوں کی حالت زار پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت جنیوا سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے ترجمان بابر بلوچ. بابر بلوچ صاحب, سربین میں خوش آمدید. پہلے تو یہی بتائیے کہ یہ جو پناہ گزین پانیوں میں بھٹک رہے ہیں یہ ہیں کتنے اور کتنے عرصے سے اس حال میں ہیں؟ بہت شکریہ عالیہ. اندازے کے مطابق ہزاروں کی تعداد ہے اور 2000 3000 4 6 سے 8000 کی تعداد میں, لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے. جو تفصیلات ہمیں ان لوگوں سے ملی ہیں جو اس وقت انڈونیشیا یا ملیشیا میں ہیں جہاں پہ UNHCR کے دوستوں نے ان سے بات کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد ہے. ایک تو یہ, اور دوسرے وہ جو اس وقت آ چکے ہیں یا جنہیں لایا گیا ہے خشکی پہ, ان کی تعداد اس وقت 2000 سے زیادہ ہے. آپ نے دیکھا انڈونیشیا
इंडोनेशिया में 1300 से ज़्यादा हैं, 700-800 कुछ दिनों पहले वहाँ आए थे। तो ये इनकी सूरत हाल है, और वो जो इस वक्त अपनी कश्तियों में दरिया में हिचकोले का रहे हैं बेबसी में, उनकी तादाद का अंदाज़ा बहुत मुश्किल है। अच्छा बलोच साहब, कभी ये कहा जाता है कि ये म्यांमार से जान बचाकर भागने वाले रोहिंग्या मुसलमान हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं, कौन लोग हैं? दोनों हैं। इसमें वो लोग भी हैं रोहिंग्या जो म्यांमार से भागने पे मजबूर हुए हैं, और बांग्लादेशी भी हैं। इससे कता नज़र जो भी हो, इस वक्त जो हमारी दरख्वास्त हुकूमतों से, इलाकाई हुकूमतों से है, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया से है, ये इंसान हैं। किसी भी कानून के मुताबिक इनकी दादरसी की जानी चाहिए। उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि खुदा न ख्वास्ता ये समंदर की नज़र हो जाएं। बच्चे हैं, ख़वातीन आपने देखे हैं, और कमज़ोर इनमें दूसरे लोग भी शामिल हैं। आपने हुकूमतों से राब्ते की बात की, आपका इदारा ज़ाहिर है इन हुकूमतों से बात कर रहा होगा। आपको हल क्या नज़र आता है इन हज़ारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल? इस वक्त दरख्वास्तों पे जो अमल दरामद है वो तो होता हुआ नज़र नहीं आता। कई महीनों से ये लोग रहे हैं भूखे प्यासे। आपने देखा अपनी रिपोर्ट में कि अब किस तरह से एक कसमा पुरसी की हालत है, क्योंकि राशन ख़त्म हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है। तो हम हर रोज़, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो या थाईलैंड हो, हम जाते हैं उनके पास और ये कहते हैं कम से कम इन लोगों को, जितनी भी इनकी तादाद है, इनको जाके ढूंढा जाए, इनको खुशकी पे लाया जाए और इनकी निगहदाश्त और देखभाल की जानी चाहिए। बाबर बलूच साहब, जहाँ तक रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों का सवाल है, उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर वल्नरेबल है, नाजुक है। ये लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि जाएं तो कहाँ जाएं। देखें, आलमी कवानीन के मुताबिक अगर आप मज़ालिम का शिकार हैं, अपने ममालिक में आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो इस पे पूरी दुनिया में इत्तेफाक है कि आपकी दादरसी की जानी चाहिए, और रोहिंग्या का यही मसला है। तो अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी ये दरख्वास्त है कि किसी भी कानून के तहत इनकी मदद करना उस कानून की नफ़ी नहीं है। बर्री, बहरी या किसी भी जिनीवा से जिनीवा से बाबर बलोच साहब हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सेरबीन की बड़ी खबर ये थी कि इराक़ में रमादी के शहर पर दौलत इस्लामिया के शिद्दत पसंदों के कब्ज़े के बाद हुकूमत ने शिया मिलिशियाओं को सुन्नी अक्सरियत के इस इलाके में पहुँचने का हुक्म दिया है। रमादी मुल्क के सबसे बड़े सूबे अलमबार का दारुल हुकूमत और बगदाद से सिर्फ 80 मील के फासले पर वाक़ है। इसी के साथ सेरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलिया नाज़ की को इजाज़त दीजिए।